فلسطین کی آپ نے بات کی ہارون صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ جنگ بندی ہو گئی خوش آئند، مگر کہا جا رہا ہے کہ جنگ بندی مصر کی کوششوں کی وجہ سے ہوئی. کیا واقعی ایسا ہے؟ اور یہ مصر اچانک سے کہاں سے آ گیا درمیان میں؟ نہیں، مصر کی کوششوں سے کیا ہوئی. وہ مصر کو وہ چاہتے ہیں جو بائیڈن کے ذرا اسے کریڈٹ دیا جائے. وہ قطر کے بھی ویسے لوگ اس میں شامل تھے، مصر کے بھی شامل تھے. تو بڑا پرابلم تھا کہ وہ لوگ باہر ہی نہیں نکل سکتے تھے، بمباری ہو رہی تھی. تو ظاہر ہے کہ وہ بڑی مشکل سے ان کے ساتھ رابطے ہوتے تھے. وہ تو امریکہ نے تھریٹ کیا، یعنی میکسی تھریٹ اگر نہیں تو میکسیمم دباؤ ڈالا. امریکی پالیسی میں تبدیلی ہے. اگرچہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، وہ ان کا حلیف ہے، وہ ان کی ریاست ہے ایک طرح سے، جیسے امریکی ریاستیں ہیں ویسے وہ ان کا اس کے بغیر. لیکن ان کی کئی اشروں کی انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی مڈل ایسٹ میں. اتنا امریکہ کے خلاف شدید رد عمل پیدا ہوا ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ بھائی وہ ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے اور مصر کے ساتھ ان کے معاملات تھے، وہ بہت سی خرابیاں پیدا ہوئیں. عالم اسلام میں اتنا شدید رد عمل ہے، ابھی لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کتنا شدید رد عمل ہے. لیکن خود یورپ میں کتنا رد عمل ہے، کہاں جلوس نکلے ہیں. جرمنی میں، آسٹریلیا میں، فرانس میں، امریکہ میں. آپ اس ملک نام لیں، کون سا ملک ہے جہاں جلوس نہیں نکلے؟ اور بڑے پاکستان سے زیادہ جلوس نکلے. یہاں تو موبلائزیشن ہوئی نہیں ہے، ابھی موبلائزیشن ہوگی. اگر یہ جاری رہتا تو موبلائزیشن ہوتی. ہم نے کشمیر کی وجہ سے وقت ضائع کر دیا. ہم نے کشمیر میں موبلائزیشن کی ہوتی تو آج یورپ سے بڑے، امریکہ سے بڑے جلوس نکلتے. بہرحال امریکیوں میں پہلی دفعہ 15% امریکی شہری اسرائیل کے سخت مخالف اور فلسطین کے حامی ہو گئے. وہاں جو تازہ ترین سروے ہوئے ہیں 33% لوگ اسرائیل کے حامی ہیں. یعنی کہاں یہ کہ 1-2% بھی اسرائیل کے ان کے حامی نہیں تھے فلسطین کے، اب 15% تو ہو گئے. اور یہ تعداد 33% سے گرتی جائے گی. باقی لوگ جو ہیں وہ کوئی رائے نہیں دے رہے. اب جب اسرائیلی مظالم آشکار ہوں گے سوشل میڈیا کے اس دور میں تو ظاہر ہے کہ اسرائیل کی حمایت میں کمی آتی جائے گی، فلسطین کی حمایت میں اضافہ ہوگا. یہ بچوں کا قتل کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو کوئی ہضم کر سکے. نیتن یاہو نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے. فوری طور پہ تو انہیں فائدہ ہوگا، لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ مودی کے ساتھ بھی یہی ہوگا جو مسولینی کے ساتھ ہوا تھا، جو ہٹلر کے ساتھ ہوا تھا. نفرت کا جب آپ آغاز کرتے ہیں اس میں بڑی، جو الطاف حسین کے ساتھ ہوا، نفرت کے بل پہ آپ بڑی سپورٹ تعصب کے بل پہ حاصل کر لیتے ہیں. تاریخ میں اس کی ہزاروں میں سینکڑوں مثالیں ہیں. لیکن الٹیمیٹلی اس سے تباہی آتی ہے. اب مودی کے ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہیں نا، علیحدگی کی تحریکیں جو طاقتور ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور یہ اسرائیل سے انسپائرڈ تھے اور اسپین سے انسپائرڈ تھے کہ اسپین میں مسلمانوں کا قتل عام کیسے ہوا تھا ویسے ہی کیا جا سکتا ہے. یہ چنگیز خان کا اور تیمور کا اور ہنیبال کا زمانہ نہیں ہے. دیکھیے اسرائیل اپنی سرحدوں سے باہر نکلے گا. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہم اہل علم کی صحبت میں بیٹھتے ہیں ان کے قدموں میں. مجھے پچھلے 20 سال میں اس میں کبھی کوئی شبہ نہیں تھا. میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہا ہوں کہ اسرائیل میں جو ایڈکشن پیدا ہو گئی ہے، ایڈکشن، یہ لفظ یاد رکھیے، ایڈکشن پیدا ہو گئی ہے اکوپائی کرنے کی، دوسروں کے علاقوں پہ قبضہ کرنے کی، یہ پوری قوم میں پیدا ہو چکی ہے. چند دانا لوگ ہیں جو صورتحال کا صحیح ادراک، جن میں توازن اور اعتدال ہے، جو یہ سمجھا رہے ہیں. اس کے نتیجے میں تباہی آ گئی. اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، یہ اللہ کے رسول نے کہی تھی کہ وہ نکلے گا، وہ یہاں جمع ہوں گے اور یہ جنگ ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس پہ غالب آئے گی. آج نہیں، آج تو دیکھیے حسن نصر اللہ حرکت میں نہیں آئے، اس لیے کہ ایرانی مذاکرات کر رہے تھے امریکہ سے. میں نے آپ سے ہمیشہ کہا، میں واحد آدمی ہوں جو یہ کہتا رہا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں کہ ایران الٹیمیٹلی امریکہ کے ساتھ جائے گا. اس لیے کہ جیسے اقتدار کی جو ہوتی ہے، جنون ہوتا ہے جس کے اندر، وہ اقتدار میں ہر چیز کو قربان کرتا ہے. ایرانی ملا کوئی مختلف نہیں ہے. امام خمینی نہیں بیٹھے ہوئے. امام خمینی قلب و روح کی گہرائیوں سے امپیریلزم کا مخالف تھے اور شہنشاہیت کے. وہ اقتدار کی انہیں کوئی آرزو نہیں تھی. انہوں نے اپنی ساری زندگی جدوجہد کو دی. یہ اور طرح کے لوگ ہیں. دیکھیے حسن نصر اللہ نے یہ ایرانی انہیں اشارہ جب تک نہ کرتے تو وہ کیسے حمایت نہ کرتے تو کیسے وہ کر سکتے تھے. اچھا، خوف جو ہے وہ نکل گیا ہے فلسطینیوں کو دل و دماغ سے، جیسے کشمیریوں کو دل و دماغ سے نکل گیا ہے. عوامی تحریکیں کبھی نہیں مرتی، یہ بات یاد رکھیے.
اور لوگوں کو حقائق کا اندازہ نہیں ہے. 60 لاکھ اگر ہیں یہودی ہیں وہاں پہ تو 60 لاکھ ہی تو فلسطینی ہیں. کچھ ملک سے نکال دیے گئے لیکن وہ موجود تو ہیں نا. 20 لاکھ تو خود اسرائیلی علاقے میں ہیں, غزہ اور غرب اردن میں تو اس کے علاوہ ہیں. اور irrelevant ہو گئے صدر صاحب فلسطین کے. جی. اور حماس جو ہے وہ نمائندہ تنظیم بن گئی ہے, اور انہوں نے بم بنانا سیکھ لی, انہوں نے میزائل بنانا سیکھ لیے ہیں, راکٹ بنانا انہوں نے سیکھ لیے ہیں. کبھی یاسر عرفات کی تنظیم نے, پی ایل او نے ایرانیوں کو سکھایا تھا یہ سب کچھ, آج ایرانیوں نے انہیں سکھا دیا. اب یہ جنگ ختم ہونے والی نہیں ہے, اس لیے کہ نفرت جب اتنی گہری ہو جاتی ہے اور ایڈکشن جب پیدا ہو چکتی ہیں تو پھر ان کا ایک انجام ہونا ہوتا ہے. وہ فائنل ایک جب کنٹراڈکشن شارپ ہوتی ہیں, جیسے کارل مارکس نے کہا تھا, تو پھر انہیں ریزالو ہونا ہوتا ہے. تو عالم اسلام اٹھے گا ایک دن. آپ کا کیا خیال ہے یہ اپنا پرنس جو ہیں محمد بن سلیمان, آپ کو پتہ ہے انہوں نے عید کی نماز کس حالت میں پڑھی ہے؟ ریاض میں 4 باڈی گارڈ ان کے ارد گرد کھڑے تھے, حالانکہ سب کو تلاشی لے کے اندر لے جانے دیا گیا, فہرستیں بنائی گئی. اس کے باوجود اس حالت میں ہاؤس آف سعود تو اڑ جائے گا, اور امارات میں اسرائیل کے حق میں بینر لگائے گئے اور دھمکی دی گئی کہ غزہ کی امداد بند, فلسطینیوں کی امداد بند کر دیں گے آپ کا. اور ادھر آپ کو پتہ ہے ترکی میں کیا صورتحال ہے کہ اردوان کو کہنا پڑا کہ ہماری فوج تیار ہے یروشلم میں داخل ہونے کے لیے. اور ترکوں نے کبھی آسانی سے بہت کم کبھی شکست کھائی ہے, اور اسرائیل کی فوج یہ ثابت ہو گیا کہ انونسیبل نہیں ہے, ناقابل شکست نہیں ہے. صحیح. یہ ایک دن آئے گا, وہ اپنی سرحدوں سے باہر نکلے گا. میں بالکل واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں, آج تو ممکن ہے لوگ اس بات کا مذاق اڑائیں, میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا, یہ آپ یاد رکھیں. میں صاف الفاظ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی سرحدوں سے باہر نکلے گا. اتنا دباؤ آئے گا کہ دنیا کے ہر مسلمان ملک کو اسرائیل کا رخ کرنا پڑے گا, اس کی فوجوں کو. اس کے پاس ایٹم بم ہے تو مسلمانوں کے پاس بھی ہے, اس کے پاس میزائل ہے تو مسلمانوں کے پاس بھی ہے, اور مسلمانوں کے پاس ایک اور چیز ہے, مسلمانوں کے پاس شہادت کی آرزو ہے, وہ جان دے سکتے ہیں. شہید کا اسی لیے اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ وہ سروائیول کی جبلت سے اوپر اٹھ جاتا ہے. اور جب لڑائی کا ابھی سے وہاں مائیگریشن شروع ہو گئی ہے اسرائیل سے, اور خوف ان میں پھیل رہا ہے, فلسطینیوں میں ختم ہو رہا ہے, ان میں پھیل رہا ہے. مغرب میں حمایت ان کی کم ہوتی جا رہی ہے, امریکہ میں حمایت کم ہوتی جا رہی ہے. پھر سارے یہودی زائنسٹ نہیں ہیں, صہیونی اور ہیں اور یہودی اور ہیں. مطلب جو امریکہ میں اور یورپ میں جو یہودی رہتے ہیں اس میں بہت سے پروگریسو ہیں, بہت سے ہوش مند لوگ ہیں, وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. الٹیمیٹلی یہاں جیسے اللہ کے رسول نے کہا تھا, میری امت ایران پہ غالب آئے گی, روم پہ غالب آئے گی, میری امت ڈھالوں کے چہروں والوں پر غالب آئے گی, یعنی تاتاریوں پر, اور آخر میں دجال پہ بھی غالب آئے گی. اور یہ تو بالکل واضح الفاظ میں اللہ کے رسول نے کہا کہ ہندوستان کے مسلمان, بر صغیر کے مسلمان جو ہیں یہ لڑیں گے مشرکوں سے, ان پہ غلبہ پائیں گے, پھر دمشق میں ابن مریم کے ساتھ یہودیوں کا مقابلہ کریں گے اور انہیں شکست دیں گے.